بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وسلم۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بزرگ ساتھیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت، میرے دوستو اللہ کا خوف کتنا زیادہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرے دوستو، آپ امیر ہیں، خلیفہ ہے، لیکن آج بڑے سے بڑا مالدار بھی کیا ایسا کرتا ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے ہاتھ میں انٹر دے کے کہہ رہے کہ لے بدلہ لے لے۔ میرے دوستو بزرگو ساتھیو، درہ دے کے ہاتھ میں کہہ رہے کہ بدلہ لے لے۔ میرے دوستو بزرگو ساتھیو، کیا ہے واقعہ؟ سنیے میرے دوستو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات کبھی کبھی ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جانا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا۔ وہ شخص چلا گیا، آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا۔ کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، ہاں میرے دوستو ابھی دیکھو درہ بھی دے دیا، ابھی بھی اس کے بعد بھی میرے دوستو اس چیز کا غم تھا کہ میں نے کیا کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ میرے دوستو بزرگوں ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ دوسرا واقعہ ہے، اور کیسی میرے دوستو خود خدمت کا جذبہ اور اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت کے لیے میرے دوستو نیک اعمال میں خود جلدی کرتے تھے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرہ مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ میرے دوستو بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، بغیر اجازت کے نہیں گئے پاس، کیوں رو رہا ہے؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہا ہے۔ دریافت فرمایا اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔
امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ کے یہاں فیصلہ ہو کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا، کھجور اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درم لیے، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پہ رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پہ رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ نہیں، کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ قیامت میں میرے بوجھ کو بھی تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پہ رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجور ڈالی اور اس کو جلانا شروع کیا۔ چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا، ان بچوں کو کھلایا۔ وہ شیر ہو کر ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر میں ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھوں۔ اشہر مشہیر منتخب کنز العمال حدیث شریف۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کی کئی صفوں تک آواز جاتی۔ میرے دوستو، یہ عمل تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 سال کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ
ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ میرے دوستو بزرگوں ساتھیو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ان کا عمل میرے دوستو ہم سب کے لیے عبرت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں ان سب ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرا، ویڈیو کو لائک کرا اور شیئر بھی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔